اسے معرفت ہے، یہ کام، اس لیے فرمائے ایمان تمام کے تمام عمل میں سے ہے۔ یہ عجیب ہے، ہم صادق فرماتے ہیں ایمان تمام کے تمام عمل ہے، نہ کہ ایک ہم سمجھتے ہیں جو اندر ہم مانتے ہیں اس کا عمل سے تعلق نہیں، وہ ایک اندرون کا کام بھی عمل ہے۔ دل کا ماننا، یہ دیکھیں جی، دل کا کام کیا ہے؟ اقرار کرے اور پہچانے، یہ دو کام امام صادق نے فرمایا دل کا ہے۔ ایک تو وہ مانے، اقرار کرے اللہ ہے، اللہ کا رب ہے، پھر اس کی معرفت حاصل کرے۔ یہ دل کے اور ہمارے اندر جو سسٹم ہے، جب دل کہا جاتا ہے مطلب فقط یہ دل نہیں ہے، دل سے مراد ہم ہمارے سوچنے سمجھنے والی جو سسٹم ہے وہ بھی ہے، اور دونوں ہیں، اور ہم ماننے والی، یاد ہے یہ دونوں دل کے کاموں میں آتے۔ تو فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تم دل سے مانتے ہو اور پہچانتے، ایمان کی حقیقت یہی ہے، دل سے ماننا اور پھر پہچاننا۔ پہچان دل کا کام ہے، یاد رکھیں، اور دل میں عقل بھی ہے، یاد رکھیں، عقل کے کام کاؤنٹنگ کرنا ہے سارا۔ تو جب قلب کہا جاتا ہے تو قلب یا دل سے مراد فقط فیلنگز والا حصہ نہیں ہے، دونوں مراد ہے قلب سے، یا ہماری روح بھی مراد۔ اس لیے خدا نے فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ جب ہارڈ ویئر انسان کی اللہ فٹنگ کر رہا تھا تو اللہ نے 3 ہارڈ ویئر کا ذکر کیا۔ تمہارے لیے آنکھ سماعت قرار دیا، کان، جہاں سے السمع والابصار، بصارت، اور دل، اور کہ دل کو بھی قرار دیا۔ اس لیے دل کا کام سمجھنا ہے، ادراک کرنا ہے، پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اور ہماری ساری حقیقت اسی میں ہے۔ ہمیں اور آنکھ نہیں دیکھتی، یاد رکھیے، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، اصل وہی دل دیکھ رہا ہوتا ہے، کان نہیں سنتا، اصل وہی دل سن رہا ہے۔ کان ایک وسیلہ ہے دل کی، ہمارے روح کے لیے، تاکہ وہ اس وسائل کے ذریعے باہر کی دنیا سے اپنا رابطہ قائم رکھ سکے۔ اور اس لیے آنکھ، جیسے آپ جب دوربین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو روح اس جسم کے پیچھے سے اپنے کام کر رہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر ان کو حساب کتاب کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو جس طرح مثلا میڈیکل کی دنیا میں یا مادی دنیا میں انسان کو زیادہ اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بس ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے انسان کی معرفت خود اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ عجیب، جس نے خود کو پہچانا تو یہ رب کو پہچاننے کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، یہ پہچان اس کو لے جاتی ہے اس کو۔ اب لوگ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ زیادہ ثواب کے پیچھے، میں یہ کام کروں گا مجھے یہ بہشت ملے گی، میں یہ کام کروں گا میرا، لیکن خود پہچان ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم معرفت۔ اور معرفت جب انسان میں آئے تو اس کو زیادہ عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کثرت عمل، بلکہ بہترین عمل خود غور و فکر ہے، غور کرے۔ زیادہ باہر اچھل کود کرنا سے بہتر پہچان ہے۔ جب آپ نے پہچان لیا 2 رکعت کافی ہے، بہت بڑا ہے آپ، کہ آپ کو پتہ ہے 2 رکعت میں میں نے کیا کرنا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا اس محفل میں کیا دیکھنا ہے، کیا پانا ہے، کیا دینا ہے۔ اس لیے فرمایا جب معرفت آ جائے تھوڑا سا عمل بھی قبول ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ عمل کیسے کم ہو سکتے جسے اللہ قبول کرے، اور اللہ قبول کرتے معرفت اور پہچان کی بیس، اور یہ دل کا کام ہے، عقل کا کام ہے سارا اس لیے پہچان پہ بہت زور رکھا، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو پہچان لیں گے خود اس کی طرف جائیں گے، آپ کو اگلے مراحل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے آخرت سے لوگ کیوں غافل ہیں؟ پہچان نہیں ہے ان کو۔ برزخ سے کیوں غافل ہے؟ قبر سے اس کو اس کی معرفت نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے آخرت کیا ہے، برزخ کیا ہے،
قبر کیا ہے، تو وہ بہت سے اس کی زندگی میں نظروں میں ایک تبدیلی آ جائے گی، اس کے ویوز میں، زاویوں میں، نگاہ کے، عقل کے، سوچنے کے، لائف سٹائل سب میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ اس لیے بنیاد پہچان پہ یاد رکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ امام نے یہاں فرمایا لیعرفون، تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، اور اصل پہچان ہے، یاد رکھیں اللہ چاہتا ہے جو کچھ میں نے بنایا کوئی اس کو پائے، سمجھے، سمجھنا۔ اس لیے فہم اور سمجھنا اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں گاڑی ملنا، پلاٹ، یہ کچھ بھی نہیں، اصلاً کوئی حیثیت نہیں رکھتی چیزیں سمجھ کے سامنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جو میں نے بنایا ہے پینٹنگ، اس کا سات آسمان زمین کی صورت میں، اس کو کوئی دیکھ کے تعریف کرے، اور تعریف معرفت کی بیس پہ۔ آپ کب کسی چیز کی انٹروڈکشن کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اس کو پہچانا ہو، جب آپ اس کے سسٹم سے آگاہ ہو۔ اور اس لیے حمد و ثنا کا مقام کیوں بلند ہے اتنا؟ وہ اس وجہ سے تمام عبادتوں میں اللہ کے حمد اوپر سب سے عظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی آپ کبھی یوں سمجھے اللہ نے ہمیں اس زندگی میں بھیجے، ایک دفعہ پہچان کے ساتھ ہم فقط یہ کہیں الحمدللہ رب تمام حمد تعریف اللہ کے لیے۔ لیکن کیسے اللہ کے لیے ہے؟ یہ اس حقیقت کو ہم نے پانا ہے۔ اس لیے لوگ زیادہ دنیا میں مشغول ہو گئے، میٹیریل میں مشغول ہو گئے، جبکہ اس کے لیے نہیں بنا ہے۔ کھانا پینا اللہ نے ادھر ہے بہت زیادہ، اور کہا میں نے تمہیں یہاں نہیں بھیجا ہمیشہ رزق کے پیسے کی دعائیں کرتے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ پیسے زیادہ جمع کر کے کھانا پینا ہے، گاڑی خریدنا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے چشمہ لگا کے اوپر نیچے جانا ہے۔ ہاں یہی میں نے اس کے لیے بنایا۔ ٹھیک ہے اچھی سواری، ٹھیک ہے اچھی سواری یعنی میں جلدی منزلوں پہ پہنچوں، وقت بچاؤں، اس وقت کو اللہ کے لیے صرف کروں، دین کے لیے۔ اللہ نے اگر مجھے سرمایہ دیا، میں اس سرمایہ کو اس کی رضا کی راہ میں، وہی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راہ میں خرچ ہو، وہی باقی رہتا، باقی سب ختم۔ اس لیے جو زیادہ دنیا میں اس کو اہل دنیا کا ہے، کہتے ہیں اسی پہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنا پروگرام ایسا مینیج کرتے ہیں دنیا والے، دنیا آئے خوش، دنیا جائے غم۔ مومن اس طرح نہیں ہے۔ مومن نہ دنیا کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، نہ جانے پہ غمگین ہوتے ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک دار امتحان ہے، میں نے اس کو پہچاننا ہے۔ اور مومن کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے ظاہراً دنیا کے نقصان مومن کے لیے فائدہ ہے، اور یہ نہیں کہ اس کے لیے نقصان، کیونکہ اللہ نے اس کو کور کرنا ہے، اور ہم اصل بعض کور کے پیچھے بھی نہیں ہیں، اور بعض اتنا آگے نکل جائے اس کو اللہ غیر خدا کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے اس، اور وہ اتنا معرفت میں آگے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں قالین و پلاٹ ان کے پیچھے غمگین ہوتا رہوں، دل اوپر نیچے، بلڈ پریشر اوپر، وہ اللہ کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس کو بادشاہتیں بھی ملے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فقیر بھی بن جائے فرق نہیں، اور یہ وہ نفس کاملہ کی منزل ہے جہاں عشق الہی اپنے تمام اس کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ وہاں اللہ فرماتا ہے اب میں اور تو دو چیز نہیں ہیں، اور کیونکہ اب وہ چاہتا ہی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ اس کی کوئی چاہت ہی نہیں رہتی، اس لیے وہ جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے جی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کی اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، یہ وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ آج کل روزگار تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ کہا جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات، مجھے بارش چاہیے بارش ہو جاتی ہے، مجھے فلان چاہیے فلان ہو جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے جو تو چاہے؟ کہا کیونکہ میں نے اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں فنا کر دی، اس لیے جو وہ چاہتا ہے وہی بارش اللہ نے چاہا وہی میں نے بھی چاہا ہے، اس لیے کہا مجھے زندگی میں جو کچھ بھی ہو کہ میں نے اپنی چاہت ہی نہیں رکھی اس کے سامنے،
میں نے کہا جو تو چاہتا ہے وہی، یہ مقام رضا ہے، البتہ یہ یقین و تسلیم سے بھی اوپر مقام ہے، اسلام، ایمان، یقین، تسلیم، رضا۔ یہاں جب انسان پہنچتا ہے تو پروردگار تمام اسباب کو اس کے پاؤں میں ڈال دیتا، تمام طاقتوں کو اس کے سامنے جھکا دیتا، تمام اقتدار کو اس کے گرد طواف میں پہ مجبور کرتا، ایسے شخص، اور ساری دنیا ہر چیز اللہ اس کے امکان میں رکھتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، ان چیزوں سے، ان کھلونوں سے نہیں ہے، وہ ان کھلونوں میں پھنستا بھی نہیں۔ اسی لیے حقیقت ایمان کو اس طرح اظہار کرنا، اس لیے امام نے جب بعض نے سمجھے ایمان شاید ایک حالت ہے، ایمان کے مراتب ہیں، درجات، کیونکہ فاسق بھی ایک قسم کے ایمان رکھتے، اللہ کو مانتے، قیامت کو گناہ بھی کرتے، یہ خود ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور ایسا مرتبہ بھی ہے جہاں اللہ کے سوا کسی کو چاہتا ہی نہیں۔ ہم بین ہیں، محرم، صفر، رمضان، ماشاء الہی رنگ، اور جب جو ہی نکل جائے تو وہ رنگ ہی ختم ہو جاتا، یعنی ہم رنگ بدلتے رہتے، لیکن مومن ہمیشہ ایک حالت میں ہوتا۔ اگر اللہ ہمیں یہ مقامات عنایت کرے، اور کہ یہ دعا بھی ائمہ اور اولیاء اس کی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک، خدایا اپنی محبت کا رزق عطا فرما۔ تو پیغمبر نے فرمایا تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم پتہ ہے تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے، تو انہوں نے کہا الرضا بقضاء اللہ، ایک تو اللہ کی قضا پہ ہم راضی ہیں، بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ مجھ سے سب کچھ چھین لے میں راضی ہوں، دل میں کوئی ملال نہیں، بہت شکوہ نہیں ہے۔ ہم شکوے کی حالت میں اندر سے، اے کیوں ہو رہا، آج کم کیوں نہیں ہوا، آج کیوں اس طرح رزق، آج فلان یہ کیا ہو گیا میرے سے، ہم ایک شکوے کی حالت، راضی نہیں ہے زندگی میں، ہمارا دل دماغ رضایت کی حالت میں نہیں ہے۔ ہاں جی، پیسے میرے نہیں بڑھ رہے، کام نہیں ہو رہا، آج یہ، ہمیشہ ایک شکوے کی حالت۔ کہا اگر تم مومن ہو تو پھر نشانی بتاؤ، انہوں نے کہا ہم جو اللہ کا فیصلہ ہے، قضاء الہی، اس پہ کیا ہیں جی، راضی ہیں۔ راضی ہیں مطلب کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اللہ اچھا ہو برا ہو، ہم راضی ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، اللہ ہمیں بادشاہ بنائے ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں فقیر بنا دے، بہت بڑی بات، دل نہ ہلے، اور ہمارا دل ہلتا رہتا ہے، اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ دل ٹھہر جائے، مقابل میں اضطراب ہے، ہمیشہ دل اندر ایک ٹینشن ہے، اسی سے اللہ نکالنا چاہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ایک اطمینان حاصل کرنے کے لیے، آپ دکان، مارکیٹ، بیوی، بچے، اے سی، کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سکون مل جائے، اس سکون کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ پین کلر ہیں سارے جن کے پیچھے تو پھر رہے، اور پین کلر میں کیا ہوتا ہے جی، ہمارے برین اور اس کے درمیان رابطے کو سست کیا جاتا، سن کیا جاتا، جب سن ہوتا ہے تو انسان سمجھتے میں ٹھیک ہوگی، تھوڑا پیسہ آیا سمجھتے اب خوشی، اگلے دن دیکھا مرجایا، حتیٰ بعض لوگ تو بڑے بڑے نقصانات پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے مومن اپنے اندر ایک نظام فکری بناتا ہے، وہ اس لیے ائمہ اس طرح ہمیں سوق دینا چاہتے ہیں حرکت، کہ دنیا کے نقصانات کو اس پہ غمگین نہ ہو، کیونکہ منشا اس کے ہاتھ میں، خزانہ اس کے ہاتھ میں، وہ بھر دیتا ہے، ہم راضی نہیں ہیں، ہمارے اندر ہمیشہ ایک شکوے کی حالت ہے اللہ سے، اس لیے اگر یہ ختم ہو جائے اور اللہ کے قضاء اور فیصلوں پہ ہم راضی رہیں تو یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح جابر نے جب امام باقر کی خدمت میں عرض کیا، جب امام نے پوچھا تیری حالت کیسی ہے، تو جابر نے کہا مجھے زندگی کے نسبت موت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی انسان ایک عجیب حالت میں چلا جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہت سخت ہے
اصلا ممکن نہیں ہے لوگ اس کو سوچیں یا سوچنے تک. وہ مومن اصلی مومن یہ بہت آسان ہے. کہا مجھے موت پسند ہے زندگی، بیماری پسند ہے صحت کی نسبت. ہے کوئی ایسے دعویٰ کہ مجھے بیماری پسند؟ سختیاں پسند ہے آسانی کی نسبت. جیل میں ڈال دیں فلان، گرمی پسند ہے، کہتے ہیں میں لذت محسوس کرتا. عجیب ہے. اور کریں کہ یہ حالتیں ہیں بعض. کہتے ہیں مومن کو، اصلی مومن کو آخر میں مجنون کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، گرمی میں بیٹھا ہوا، پتہ ہی نہیں اس کو، نہ سردی نہ گرمی، نہ کھانے پینے ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، لیکن فریش ہے. یہ نہیں کہ مثلا نارمل لائف سے ہٹ جاتی. یہ اصل میں ایمان کے مراتب ہیں کہ ان کی طرف خوب اشارہ ہوا ہے. جیسے ہمارے ایک آیت اللہ تھے گلپائے آیت اللہ، ایک درود بھیجے محمد عالم جمال الدین گلپائے، بس وہ نجف کی اس گرمی میں مدرسے کی تیسری منزل میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے ابا قواب بہن، جبکہ لوگ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتے تھے طالب علم. وہ نیچے دوسرے بیسمنٹ میں قمیض اتار کے بیٹھتے تھے کہ 3-4 گھنٹے دن کے گزر جائے. اور وہ چوتھی منزل میں، حتی ایک دفعہ ایک طالب علم نے کہا میں دیکھ کے آتا ہوں آقا زندہ ہیں یا نہیں اس گرمی میں. اس میں پنکھا بھی نہیں تھا کچھ. تو کہتے میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھا، دوسری منزل پہ بھی نہیں جا سکا، اس قدر سیڑھیوں میں بھی گرمی اور حرارت. میں نے کہا میں اوپر مر جاؤں گا. اور شام کو آقا نیچے آتے تو صحت سلامتی، نہ پسینہ نہ کوئی تھکاوٹ. کہتے تھے آپ کیسے اتنے اوپر چوتھی منزل میں نماز پڑھتے، اتنی گرمی ہے وہ. تو وہ فرماتے تھے جہنم کی گرمی سے تو کم ہے نا. دیکھیں وہ کیسے اپنے ذہن کو. اور یہ ایک حکمت میں بھی ہے، جب آپ کو کوئی مشکل ہو اس سے ایک شدید مشکل کو آپ سوچیں یہ آسان لگے گا. اور وہ چکھتے تھے، اس کو معلوم تھا جہنم کی آگ کس طرح ہے، وہ فیل کرتا تھا. وہ قبر کی تنگی کو فیل کرتے، اس لیے وہ کہتے یہاں تو گرمی ہی نہیں ہے، یہ آگ تھوڑی سی 48 50 52 نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو آگ ہے وہ غضب الہی سے ہے، جس کا ایک ذرہ اگر دنیا میں آئے تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے. وہ اس طرح اپنے نفس کو اشباع کرتے تھے، بھر دیتے تھے، ایک سکون کی حالت اپنے اندر ایجاد کرتے تھے. اسی لیے جب جابر نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، جو بالکل عام ذہن کے مخالف چیز تھی کہ موت پسند ہے، سختیاں پسند ہے، بیماری پسند ہے. تو امام کو یہ عرض کر رہے، تو امام سے جب پوچھا اس نے کہا مولا آپ کی حالت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہم جو تو چاہتا ہے اس طرح نہیں ہے. وہ حیران ہوا کہ امام کیا فرما رہے، ورنہ یہ بہت بڑے مرتبہ ہے اس کو موت پسند ہو، سختیاں پسند ہو. اور امام نے فرمایا ہم جو اللہ کو پسند ہے وہی دیکھ، یعنی اگر اللہ کو پسند ہے میری زندگی مجھے بھی پسند ہے، اللہ کو میری موت پسند ہے تو مجھے بھی، اللہ کو میری خوشی آسائش پسند ہے مجھے، اللہ کو میری سختی پسند مجھے بھی. یہ رضا ہے، مقام رضا. یعنی امام نے جابر کو یہ اشارہ کیا تو ابھی بھی اپنی مشیت کو شامل کر، مجھے پسند مجھے. جبکہ یہ بھی ایک مرتبہ ہے البتہ ایمان کا. امام نے اس کو اینڈ پہ پہنچایا، فرمایا اب میں کو نکال دے، اور ابھی بھی تھوڑا میں ہے، اس کو نکال دے، کہو جو اللہ کو پسند ہے. اس نے فرمایا اگر مومن ہو تو الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے جو قضا، البتہ قضاء و قدر یہ خود ایک مرحلہ ہے بہت بڑا. اللہ نے موت کو مثلا لکھ دیا ہوا ہے، کوئی نہیں اس دنیا میں کہ میں موت سے بچ، یہ قضاء الہی ہے. کچھ فیصلے اللہ نے محکم کیے ہوئے، دنیا کا ختم ہونا، قیامت کی، سب قضاء الہی ہے. ہمارا رزق کہ اس کو پانی، کپڑا، یہ چیزیں یہ قضاء الہی میں سے. اس نے فرمایا تمہارا رزق اللہ نے حتمی کیا ہوگا.
حتیٰ فرمایا تم چاہے اس کے پیچھے بھی نہ جاؤ، جو رزق مقدر ہے یعنی اللہ نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پہنچ جائے گی۔ آج کی روٹی اللہ نے ایک روٹی دینا ہے ایک دو سب کو، وہ مقدر ہے، چاہے کسی دکان سے ملے، کسی کے گھر سے ملے، چلتے ہوئے کوئی تبرک کی صورت میں ملے، ہاں جی، کوئی بندہ راستے میں پکڑ کے ہوٹل میں لے جائے، اور کیا۔ قضاء الہی کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا چاہیے۔ کبھی بیمار ہو جاتا ہے انسان، جب آ جائے، یعنی قضا کسے کہتے ہیں؟ قاضی کو بھی اس لیے قاضی کہتے ہیں کہ وہ حتمی فیصلہ دیتا ہے، کہتے یہ فیصلہ ہے، اس کو جیل ڈال دو، سزائے موت فلان۔ قضا، قاضی کو اس لیے قاضی کہتے ہیں کہ وہ کلیئر فیصلہ سنا دیتے، یہ کلیئر فیصلہ اللہ کے، ان پہ راضی ہوں میں، اور اس میں موت ہے، بیماری ہے، ہر چیز ہے، بہت ہی کائنات، چوٹیں لگنا، یہ اس لیے امام فرماتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ بلائیں نہ آئیں، کسی قضا کی زد میں نہ آئیں برے، لیکن جب آ جائے تو پھر ہم فریاد نہیں کرتے، چیخ نہیں کرتے، پھر ہم اس پہ راضی ہو جاتے۔ یہ ایک شکوے کے حالت سے خود کو نکالنا، یہ ایک بہت عظیم ہے۔ البتہ کبھی کچھ چیزیں ہمارے زندگی میں گناہوں کے اثرات سے بھی ہیں، اور یہ گناہوں کے اثرات سے آنے والے مشکلات، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تاکہ بندہ ہوشیار ہو جائے، اور کبھی اللہ ہوشیار کرنے کے لیے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی مومن کو اللہ دنیا میں سختیاں دکھاتا ہے تاکہ اس کے محبت کو بھی آزمائے اللہ سے، اس کے اخلاص کو بھی آزمائے۔ بھائی تو دعویٰ کر رہے اللہ سے محبت کا، اللہ سے مخلص ہونے، ٹھیک ہے ہم آزمائیں گے پھر، ہاں، اور خدا نے فرمایا ضرور بے ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں، تم جو دعویٰ کرتے مجاہد ہوں فلان ہوں، فرمایا ہم آزمائیں گے، دیکھیں گے کون سچا مجاہد ہے کون جھوٹا۔ تمہارے سچائی کو سامنے لانا ہے کہ جو اتنے بڑے دعویٰ کرتے ہو، اور بہت اس لیے شکوے کے حالت سے نکلنا شروع کرے اپنے زندگی میں، جو ہو اللہ سے پروردگار میں راضی ہوں۔ ہمارے ایک حاجی صفدر صاحب تھے مرحوم، جب وہ آخری مرحلے میں تھے تو والد صاحب فرماتے میں ان کی عیادت کے لیے گیا، تو میں نے کہا حاجی صاحب بہت مومن انسان، کیا چاہیے اللہ سے؟ کہا جو اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں کہا مجھے صحت چاہیے ٹھیک ہو جاؤں، کہا جس پہ میرا رب راضی ہے میں بھی راضی ہوں، جو وہ چاہے لے جائے، وہ چاہے رکھے۔ یہ وہ مسجد میں آنے، نماز عبادت، ان کے ایک صلہ ان پہ ان کو ملا کہ وہ راضی تھے، یہ نہیں کہ شکوے کی حالت، کہا جو میرے رب کو منظور ہے۔ اور امام حسین نے بھی کربلا میں اینڈ پہ یہی فرمایا، رضن بقضائک۔ اب اتنے سختیاں آنے کے بعد کبھی انسان شکوہ نہیں کیا، سارے اصحاب شہید، اولاد شہید، اور اتنے زخم خود امام کا ہے، پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سارے جو فیصلے میرے لیے ہوئے، گرمی، موت، دوستوں کی جدائی، بچوں کی جدائی، پھر خاندان کی اسارت بھی پیچھے، نہ ٹینشن میں تھے امام غمگین ہو جائے، نہ اللہ سے کوئی شکوہ تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو امام حسین ہوں، میں تو میرے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا رضن بھی، خدا تو نے جو فیصلے کیے اس پہ میں راضی ہوں، وتسلیما لامرک، اور تیرے جو تیرا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ باطل کے مقابل، چاہے سر کٹ جائے ہاتھ تسلیم ہو، چاہے بہت سے لوگ شاید اندر تسلیم میں یہ شاید آپ کو پسند نہ ہو، پھر بھی آپ مان لیتے ہیں، جیسے ہم بہت سے بزرگوں کا حکم مان لیتے ہیں لیکن اندر سے راضی، لیکن تسلیم سے اوپر رضا، رضا میں آپ ناراض بھی نہیں ہیں، پھر غور کریں، تسلیم میں ہو سکتا ہے آپ ناراض ہوں لیکن اس کے احترام میں قبول کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ بہت سی چیزیں آپ دل سے نہیں، صبح صبح کون پسند اٹھے اس بستر سے، اس لیے اٹھ جاتے، ہاں تسلیم ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم ہے امر الہی کے سامنے۔ خمس نہیں دینا چاہتا، اتنا خمس لیکن دے دیتا ہے، دل نہیں مان رہا ہوتا پھر بھی دے، یہ تسلیم کا مقام ہے۔ اور
لیکن رضا کا مقام اس سے اوپر ہے. رضا میں یعنی وہ اندر شکوہ بھی نہیں ہے، یعنی ناپسندیدگی نہیں ہے. وہ دیکھتے اللہ کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے. اس لیے فرمایا مومن حقیقی وہ ہے کہ جو راضی ہو بقضاء اللہ. انہوں نے یہ کہا ہم اللہ کے قضا پہ راضی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اہل بیت نے تمام راستے میں کہیں شکوہ نہیں کیا اللہ سے، خدایا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی سنا بی بی زینب کے زبان سے یا بی بی سکینہ کے زبان سے؟ ہاں اپنے پیاروں کے جدائی پہ روئے، حسین کی جدائی پہ گریہ کی. انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اکبر کو یاد کر کے گریہ کیا. رباب نے اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھ کے گریہ کیا. بی بی زینب امام حسین کے اس بدن کو 11 محرم کو اس مقتل میں آپ ذرا سوچے، سب شہید اور اہل بیت اسیر، کتنا سخت مرحلہ تھا. اللہ اکبر، شاید کوئی اور ہوتا غم سے ختم ہو جاتا، لیکن بی بی حسین کے اس بدن کو آسمان کی طرف اٹھا کے کیا کہتی ہے، پروردگار اس قربانی کو ہماری طرف سے، ہم آل محمد کی طرف سے قبول فرما. اور وہ سخت ترین امتحان جو علی کی بیٹی نے اور علی کی اولاد نے ان اسیروں نے دیا، کہیں پہ بھی شکوہ نہ کیا. بلکہ شام غریباں کو بی بی زینب نماز شب پڑھ رہی تھی اور اللہ کے حضور سجدہ. امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں آپ پہ غم بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، نماز شب انبیاء اور اماموں پہ فرض ہے، آپ آرام فرمائیں. تو کیا فرمایا، بیٹے سجاد بابا جب جا رہے تھے تو ایک وصیت کی آپ کے بابا نے کہ آج کے نماز شب میں مجھ حسین کو یاد رکھ. اللہ. اور ان جلے ہوئے خیموں میں بچوں کی حفاظت کرنا، کتنا سخت امتحان. بی بی زینب عصر عاشور آگ لگنا، ایک طرف سے سید سجاد کو بچا رہی ہے، ایک طرف سے ان بچوں کو جو بکھر گئے ان کو ڈھونڈ رہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے روایت میں ہے ملائکہ نے تعجب کیا صبر زینب کو دیکھ. تعجب میں ایک انسان میں اس قدر صبر. حسین جیسا بھائی مارا گیا ہے، اکبر جیسا مارا گیا ہے، لیکن بی بی زینب بچوں کو جمع کر رہی. اور جب خیموں کو آگ لگی اور سب شام جب عاشورہ کا ہوا تو دیکھا کچھ بچے نہیں ہیں، گم ہیں. ان بچوں کو تلاش کرنے لگی، دیکھا ان میں حسین کی 3 سالہ بیٹی بھی نہیں، کہ جو جب آگ لگی روایت میں ہے دامن کو آگ لگی تھی حسین کی بیٹی کی اور دوڑ رہی تھی. تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نزدیک گیا تو ڈر گئی بچی. میں نے کہا کہ بی بی آپ نہ ڈریں، میں دامن کی آگ بجھاؤں. دامن کی آگ بجھائی تو بی بی گھبرائی ہوئی تھی. تو مجھ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتا نجف کا راستہ کس طرف. یہ نہیں کہا میرے بابا کس طرف، یہ نہیں کہا میرے چچا عباس کہاں ہیں. بی بی سکینہ نے اس موقع پہ کس کو یاد کیا؟ اپنے دادا امیر المومنین. کہا یہ بتا نجف کا راستہ کس طرف. کہا بی بی نجف تو دور ہے، آپ نجف جا کے کیا کریں. فرمایا اپنے دادا علی سے شکایت کریں کہ دادا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو. چادریں چھن گئی. عزادارو اسی لیے جب اس پریشانی میں دوڑ رہی تھی حسین کی بیٹی، بابا کہتی ہوئی دیکھا ایک بدن زمین پہ پڑا ہے جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آئی ہیں، بائیں جانب کی پسلیاں، اور اس کٹے ہوئے گردن سے آواز آ رہی الیہ الیہ، اے بیٹی ادھر آ. باپ کی محبت ایسی ہے بیٹیوں سے، بدن پارا پارا ہے لیکن اپنی بیٹی کو بلا رہی ہے. بابا کے پاس آئی، وہاں سوئی. بی بی زینب پہنچی بعد میں، اور 2 آواز، ایک تو اپنی بیٹی کو آواز دی، اور جب بی بی تلاش کرتی ہوئی آئی اس رات کی تاریکی میں دیکھا ایک آشنا آواز آ رہی ہے. کس کی آواز ہے؟ حسین کی آواز ہے. اے بہن ادھر آ.
ادھر آ میری طرف۔ تو دیکھا وہاں بیٹی سو رہی ہے، گود میں اٹھایا تو کہا بیٹی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ بابا ہیں؟ بی بی سکینہ نے فرمایا جب میں پریشانی میں بھاگ رہی تھی، مضطرب تھی، تو دیکھا کہ اس گردن سے آواز آ رہی ہے الیہ الیہ، اے بیٹی ادھر آ، بابا یہاں ہے۔ اور بابا کو اس حالت میں دیکھ، مکاشفے میں یا خواب میں اپنے بابا کی زیارت ہوئی تو بابا نے کہا اے بیٹی یہ پیغام پہنچانا کہ بعض مصادر میں ذکر ہے شیعتی مہما شربت ماء عذب فاذکرونی، میرے شیعوں سے کہو جب بھی آب گوارا پیو ٹھنڈا پانی تو مجھ حسین کو یاد کرنا، او سمعتم بشہید او غریب فاندبونی، کبھی سنو کوئی شہید ہوا ہے جیسا خامنئی شہید ہوئے ہم نے سنا، یا کبھی یہ سنو کوئی پردیس میں مارا گیا ہے، کوئی پردیسی مر گیا ہے۔ پردیسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے وطن سے دور ہو، تو کہنا مجھ پہ گریا کرے، مجھ سے بڑا پردیسی کوئی نہیں ہے۔ حبیب کو بھی یہی خط لکھا تھا، ایک پردیسی کی طرف سے حبیب کو خط ہے۔ پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء تنظرونی، اے بیٹی کہنا اے میرے شیعوں کاش تم عاشوراء کے دن ہوتے اور تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا لیکن انہوں نے رحم نہ کیا، میرے اصغر کے گلے پہ تیر چلایا۔ اللہ اکبر، اصغر تڑپے حسین کے ہاتھوں میں۔ شاید کسی کی شہادت پہ حسین اس قدر مضطرب نہ ہوئے جتنے اصغر کی شہادت پہ، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے، یہی سوچ کہ کیسے اب ماں کے حوالے کروں اصغر کو۔ حسین چاہتے تھے اصغر کو دفن کریں لیکن شاید یہی سوچا ایک آخری دیدار حق ہے ہر ماں کا، کہ دفن سے پہلے اپنے بچے کا آخری چہرہ آخری دیدار کر لے۔ جب رباب کی گود میں دیا تو رباب نے ایک جملہ فرمایا، اے اصغر کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك رحم الله من يقرأ الفاتحة.